دوسرا سلاطین اور اس کا 20واں باب جو 21 آیات پر مشتمل ہے۔ انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا، اور ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصے تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے۔ دیکھ، میں تجھے شفا دوں گا، اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا، اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندے داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا۔ اور یسایہ نے کہا، انجیروں کی ٹکیا لو۔ سو انہوں نے اسے لے کر پھوڑے پر باندھا، تب وہ اچھا ہو گیا۔ اور حزقیہ نے یسایہ سے پوچھا، اس کا کیا نشان ہوگا کہ خداوند مجھے صحت بخشے گا اور میں تیسرے دن خداوند کے گھر میں جاؤں گا؟ یسایہ نے جواب دیا کہ اس بات کا کہ خداوند نے جس کام کو کہا ہے اسے وہ کرے گا۔ خداوند کی طرف سے تیرے لیے نشان یہ ہوگا کہ سایہ یا 10 درجے آگے کو جائے یا 10 درجے پیچھے کو لوٹے۔ اور حزقیہ نے جواب دیا، یہ تو چھوٹی بات ہے کہ سایہ 10 درجے آگے کو جائے، سو یوں نہیں بلکہ سایہ 10 درجے پیچھے کو لوٹے۔ تب یسایہ نبی نے خداوند سے دعا کی، سو اس نے سائے کو آخذ کی دھوپ گھڑی میں 10 درجے یعنی جتنا وہ ڈھل چکا تھا اتنا ہی پیچھے کو لوٹا دیا۔ اس وقت شاہ بابل برودک بلادان بن بلادان نے حزقیہ کے پاس نامہ اور تحائف بھیجے، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ حزقیہ بیمار ہو گیا تھا۔ سو حزقیہ نے ان کی باتیں سنی، اور اس نے اپنی بیش بہا چیزوں کا سارا گھر اور چاندی اور سونا اور مسالے اور بیش قیمت عطر اور اپنا صلاح خانہ اور جو کچھ اس کے خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا۔ اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو حزقیہ نے ان کو نہ دکھائی۔ تب یسایہ نبی نے حزقیہ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے اور یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ حزقیہ نے کہا، یہ دور ملک سے یعنی بابل سے آئے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، انہوں نے تیرے گھر میں کیا دیکھا؟ حزقیہ نے جواب دیا، انہوں نے سب کچھ جو میرے گھر میں ہے دیکھا۔ میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو دکھائی نہ ہو۔ تب یسایہ نے حزقیہ سے کہا، خداوند کا کلام سن لے۔ دیکھ، وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے۔ حزقیہ نے یسایہ سے کہا، خداوند کا کلام جو تو نے کہا ہے بھلا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا بھلا ہی ہوگا اگر میرے ایام میں امن اور امان رہے۔ اور حزقیہ کے باقی کام اور اس کی ساری قوت، اور کیوں کر اس نے تالاب اور نالی بنا کر شہر میں پانی پہنچایا، سو کیا وہ شاہان یہودا کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور حزقیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا منسی اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔